العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. دوستان، آپ کو معلوم ہے یہ دو جلسے ہیں اور دونوں میں ایک میں تو اہل منبر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات چیت ہے اور ایک میں عزاداری کے حوالے سے جو فقہی مسائل ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہے. تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ مجھے نہیں یاد تھا کہ پہلے میں کیا ہے اور دوسرے میں کیا ہے، لیکن بہرحال اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم فقہ سے شروع کرتے ہیں اور فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں ذمہ داریوں کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے، جہاں تک فقہی مسائل کا تعلق ہے عزاداری کے حوالے سے، تو چند چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ مورد ابتلا بھی ہوتی ہیں اور پوچھی بھی جاتی ہیں اور بالآخر ایک مولانا صاحب کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے اور آنی چاہیے. سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ جی اس علم، تابوت، ذوالجناح، ان کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ فقہ میں یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ احکام دیکھیں، فقہ کا تعلق تو احکام خمسہ سے ہے نا، تو اس کا احکام خمسہ میں سے کہاں پر آپ اس کو ڈالیں گے؟ آیا ان سارے رسومات کو علم بنانا ہے یا علم نکالنا ہے یا ذوالجناح ہے، تابوت ہے، تعزیے ہیں، تابوت وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آیا واجب ہیں، آیا مستحب ہیں، آیا مکروہ ہے، حرام ہیں یا مباح ہیں؟ بالآخر انہی پانچ میں سے کچھ نہ کچھ ان کا حکم ہونا چاہیے احکام خمسہ مشہورہ میں سے. تو کیا اس کے اوپر آپ احکام جاری کریں گے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جب سامنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، تو نسبتاً بات کرنا تھوڑا آسان اس لیے ہوتا ہے. دو اعتبار ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے. مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ پڑھے لکھوں کو کیا پڑھائے انسان؟ پڑھے لکھوں کو پڑھانا تو دیگر ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. جو بہت انسان سوچتا ہے کہ یہ بولے، پر آگے سے پتہ چلتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے، تو پتہ کیا بتائے ان لوگوں کو. تو اس اعتبار سے ایک مشکل ہوتی ہے، لیکن آسان اس لیے ہوتی ہے بحث کے بالآخر اگر اصطلاحی باتیں بھی آ جائیں، کوئی اصطلاحی لفظ استعمال ہو جائے تو تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے، تو وہ چڑیا خود ہی ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو اس جہت سے آسان ہوتا ہے. دیکھیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جواز کبھی بمعنی عام استعمال ہوتا ہے، یعنی در مقابل حرمت. تو یہ جواز جو ہے یہ واجب کے ساتھ بھی سازگار ہے، یہ مستحب کے ساتھ بھی سازگار ہے، یہ مکروہ اور مباح کے ساتھ بھی، یعنی ان سب کے ساتھ سازگار ہے، کیونکہ ان سب کے اندر جواز تو ہوتا ہی ہے نا. بھائی مکروہ میں گناہ تو نہیں ہے نا، کر سکتے ہیں یعنی جواز، مباح یعنی جائز، مستحب کرنا ترجیح رکھتا ہے، واجب کرنا ضروری ہے. بالآخر سب کے اندر کرنا موجود ہے. تو یہ جواز بے معنی عام ہوتا ہے جو ان چاروں کے ساتھ سازگار ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں مثلا یہ چیز جائز ہے، بعض اوقات تو مراد مباح والا جواز نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی واجب و مستحب و مکروہ اور حرام کا قسیم بن جائے، بلکہ یہ بے معنی عام ہوتا ہے، یہ چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھی سازگار ہو سکتا ہے. بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم حرام نہیں ہے، یعنی یہ در مقابل حرمت استعمال ہوتا ہے. درست؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یعنی حرام نہیں ہے. اب جائز ہے، واجب ہے، مستحب ہے، وہ پھر الگ سے اس کے اوپر بحث کرنی پڑے گی. صرف اتنا ثابت ہوگا کہ یہ کم سے کم حرام نہیں ہے. تو یہ ایک مطلب ذہن میں رکھیں. پہلے مرحلے میں ہم یہی بات کریں گے کہ آیا یہ تبرکات وغیرہ جو ہیں فقہی اعتبار سے حرام ہیں، کیونکہ ایک نظریہ ہے بالآخر بدعت کا نظریہ، جو اگرچہ شیعوں میں بہت زیادہ رائج نہیں ہے، لیکن شیعوں میں بھی ایک ٹولہ ہے بدعتی ٹولہ، لیکن مشہور نہیں ہے شیعوں کے اندر کہ یہ حرام ہو.
لیکن شیعہ کے مقابل میں اہل سنت کے وہ حضرات کے جو وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں۔ آپ مدینے جاتے ہیں، وہ قبر رسول پر آپ کو کھڑے نہیں رہنے دیتے، زیارت نہیں پڑھنے دیتے، تبرکاً ہاتھ لگانا، چومنا، یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں بدعتیں ہیں۔ تو وہی نظریہ یہاں پہ بھی پھر ایک آ جاتا ہے کہ یہ ہم کہیں کہ جی بدعت ہے اور حرام ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے سب سے پہلے مرحلے میں کہ آیا یہ واقعاً حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، عزاداری کی رسوم کے لیے ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ وہ چیز بذات حرام نہ ہو اور وہن مذہب کا ذریعہ نہ بنے۔ دو شرطیں، دو شرطوں کے ساتھ ہمیں عزاداری کی رسوم کو انجام دینے کی اجازت ہے۔ ایک یہ کہ بذات حرام نہ ہو وہ چیز، اور دوسری وہن مذہب کا سبب نہ بنے۔ وہن مذہب سے مراد یہ ہے کہ مذہب کی توہین کا سمجھیں یا سستی کا سبب نہ بنے، مذہب کی سستی اور توہین کا سبب نہ بنے۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ رسومات جو ہیں آپ کو اس پہ پرکھنا، یہ کسوٹی ہمارے پاس کہ اگر کوئی رسم ایسی ہے کہ جو بذات حرام ہے، جیسا اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں یہ سلسلے شروع ہوئے تھے کہ جی بکرے کاٹے جاتے تھے، ان کا خون ملا جاتا تھا، تبرکاً شاید پتہ نہیں پیتے بھی تھے یا وہ مردار کیونکہ قبلہ رخ کر کے نہیں کاٹے جاتے تھے۔ تھیم ان کی سوچ یہ تھی کہ جی کربلا میں کون سے جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ان کو ذبح کیا گیا تھا، کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر شہید ہو رہا ہے، تو وہ بکرے اسی طرح رینڈملی کاٹتے تھے اور بغیر، پھر وہ گوشت بھی بٹتا تھا تبرکاً، تو وہ لوگ گوشت کھاتے بھی تھے۔ تو یہ حرام ہے چیز ہے نا، مردار کھانا تو حرام ہے۔ اب یہ اس کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام نہ کریں۔ اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں کہ ہمیں اس قسم کی رسومات کے مقابل میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک بحث ہے اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس کے اوپر انسان غور کرے، لیکن ابھی اس کو فعلاً چھوڑ دیں، ابھی تو ہم فکری اعتبار سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ رسوم اگر رائج ہو رہی ہیں یا اس قسم کی کوئی اور رسم رائج ہو رہی ہے کہ جو بذات، یعنی اگر یہ عزاداری کو ہٹا بھی دیں تو بھی وہ خود حرام ہے۔ اب وہ ایک حرام چیز کو آپ عزاداری کے اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو ادھر تشریف لیں، ادھر ہے کرسی خالی، اگر آپ داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا وہ تو حرام ہی رہے گی اور ہم اس کو کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دے سکتے ہیں۔ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، وہ تو گئی۔ لیکن جو بذات حرام نہیں ہے، مثلا اگر علم اٹھانا یا علم بنانا یا علم نکالنا کوئی بذات حرام چیز ہے، تابوت بنانا یعنی یہ شبیہیں بنانا یہ بذات مگر کوئی حرام ہے۔ اگر تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہمیں مل جائے کہ یہ بذات حرام ہے تو نحن ابناء الدلیل، دلیل کو مان لیں گے ہم، اور اگر کوئی دلیل نہ مل سکے تو پھر اب سوال یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا جواز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے ہمیں؟ بھائی حرمت پہ دلیل نہیں ملی تو کوئی آپ سے آ کے تقاضا کر جائے آپ جواز پہ دلیل لیں، تو آیا جواز کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے؟ جواز دیکھیں اصل ہے ہی جواز کے اوپر، کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ حلیت کے اوپر دلیل بھی موجود ہے اتفاقاً، اور یہی اصالت الحلیت جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے ہر اس چیز کے لیے کہ جس کی حرمت ہمارے لیے ثابت، کیونکہ اس کا آخری جملہ کہ حتی تعلم انہ حرام بعینہ، جب تک کہ آپ کو اس کی بعینہ ہی حرمت کا علم نہ ہو جائے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ اب ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا، جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کو نکالتے ہیں، جو ان کو بناتے ہیں، ان کا کام تو بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس ادلہ حلیت موجود ہیں۔ اب جو منع کرتے ہیں ان کو دلیل لانی ہے۔ اگر وہ ہم سے بولے جی آپ دلیل لے کر، تو ہمارے پاس دلیل تو اصل کے مطابق ہے۔ ہم تو بھائی ایک مسلمان اگر نماز پڑھے تو اس پر آپ اعتراض کریں گے؟ اعتراض اس وقت ہوگا کہ جب وہ اصل اسلام کے مقابل میں جائے گا، مخالف میں جائے گا۔
اصل اسلام یہ ہے کہ مسلمان ہے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، مسلمان ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، مسلمان ہے تو اس کو ظواہر اسلام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جو ہمارے ہاں کل دین بن گئے آج کل کے حساب سے، درست ہو، آپ کہیں یار یہ کیسا انسان ہے، تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض اس پر کریں گے جو الٹا جا رہا ہوگا۔ تو ہم تو حلیت کے قائل ہیں اس لیے کہ ہر چیز کی اصلی حلیت کے اوپر خدا نے قرار دیے۔ آپ حرمت کے اگر قائل ہو رہے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، حرام ہے، تو اس کے لیے دلیل لے کر آئیں۔ دلیل حرمت کے لیے چاہیے، نہ حلیت کے لیے۔ حلیت کے اوپر اصل کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں، اور وہ دلیل، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اصل کے اوپر تو دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے مقابل میں حرمت کے اوپر دلیل موجود نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو دلیلیں آپ پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں اتنی وافی اور کافی اور شافی نہیں ہیں کہ ان تبرکات کی حرمت کو ثابت کر سکیں۔ بس یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بالاصالہ کیونکہ حرام نہیں ہیں، ایک چیز، الگ سے ان کی حرمت پہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دو چیز، اصالت الحلیت والا قانون ان سب کو شامل ہو جائے گا، نتیجتاً حرمت کے مقابل میں جواز تو کم از کم ثابت ہو ہی جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، اب اچھا کام کر رہا ہے یا اچھا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ابھی دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، لیکن مرحلہ اولا میں جہاں تک جواز کی بات ہے تو جواز تو بہرحال ثابت ہو ہی جائے گا۔ حرمت کے لیے ہمیں دلیلیں لانی پڑیں گی کہ یہ حرام ہے۔ اب جو ان کو کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے یا حرام ہے، تو آیا کوئی ہمارے پاس، کیونکہ دیکھیں دلیلیں آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، یا ادلہ عامہ ہیں یا ادلہ خاصہ ہیں، کسی بھی چیز کی حرمت کو یا حلیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے پاس آپ کہیں جی کہاں ہے قرآن میں، لے کر آؤ علم، خیر نکالنے والے تو علم نشرہ لکا صدرہ کا نکال ہی لیتے ہیں، لیکن بالآخر حالانکہ وہ تو ذاکروں والا کام ہے نا، لیکن علمی اعتبار سے تو واقعی قرآن میں کہیں کوئی علم، تابوت، زلجنہ کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں ہے بے عینہ ہی۔ روایتوں میں کہیں آیا ہو کہ جی امام صادق نے فرمایا کہ علم بنانا صحیح ہے، تابوت اٹھانا صحیح ہے، زلجنہ نکالنا صحیح ہے، ایسی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں۔ بس ادلہ خاصہ قطعاً نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ادلہ عامہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو بالعموم تمام چیزوں کے بارے میں آئی ہیں، اور ان کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف صحیح ہے علم، تابوت، ان چیزوں کے اوپر بے عینہ ہی ہمارے پاس ادلہ موجود نہیں ہیں، مگر قرآن کی بعض آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بہرحال اس قسم کی چیزوں میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَإِلَّا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت یوسف نے اپنی قمیض بھیجی تھی، تو یہ قمیض کیا ہے؟ مگر قمیض میں حضرت یوسف موجود تھے۔ آپ کہیں جی نبی خدا تھا، چلو اس کا اسی سے مس شدہ ایک چیز تھی نا، اور اسی مس شدہ چیز کا وہ اثر آیا کہ حضرت یعقوب نے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ، یہ اس قسم کی ادلہ قرآن کے اندر تو موجود ہیں کہ جو بالآخر دلالت کرتی ہیں کہ اس قسم کے تبرکات میں یا اس قسم کی تبرک جوئی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حرج ہوتا تو سب سے پہلے تو نبی خدا کے اوپر اعتراض ہوتا، بھئی اگر قابل اعتراض چیز ہے یہ، اور یہ بدعت ہے کہ کسی بھی ایسی چیز سے جو مس شدہ ہو کسی متبرک ہستی سے یا متبرک ذات سے یا شبیہ بنتی ہو، اس سے تبرک جوئی جو ہے وہ حرام ہوتا، تو سب سے پہلا اعتراض تو حضرت یوسف کے اوپر ہوتا، انہوں نے کیوں قمیض بھیج دی اپنی۔ اعتراض حضرت سلیمان پر ہوتا، درست، انہوں نے کیوں مدد مانگی کسی اور سے، بھائی وہ نبی تھے نا، ان کو تو یہ ساری چیزیں، ہمیں تو ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کسی غیر خدا سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہوتا ہے اور بدعت ہوتی ہے۔ وہ اتنے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، خوب سیدھے خدا سے کیوں نہیں دعا کرتے؟ بھائی نبی کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے، مستجاب الدعوات نبی ایک عام انسان اگر ریاضتیں کرے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ آپ نے حیات القلوب کے آخر میں پہلی جلد کے ظاہراً کافی سارے قصے نقل کیے ہیں جناب علامہ مجلسی نے، اس قسم کے بنی اسرائیل کے افراد کے، بلعم باورا کا وہاں پر ایک تذکرہ کیا انہوں نے، درست،
برسیسہ عابد کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. یہ دونوں وہ افراد تھے کہ جو اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی بنا پر مستجاب الدعوات ہو گئے. ایک عام خاکی انسان جو اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے, تو نبی خدا کا کیا مرحلہ ہوگا. بالآخر نبی خدا چاہے وہ جس لیول کا بھی نبی ہو, ایک عام عوامی اعتبار سے عوام سے تو اونچا ہی ہوگا نا. ایک ہی قدم آپ کہیں لیکن ایک سیڑھی ہی صحیح اوپر ہوگا. تو جب وہ مستجاب الدعوات ہو سکتے تو اس کو بطریقہ اولا ہونا چاہیے. لہٰذا وہ سیدھے خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا یہ تخت بلقیس کو بھیج دے میرے پاس. تو کیا خدا ان کی دعا نہیں قبول کرتا؟ یقیناً کرتا. مگر اس کے باوجود وہ سب سے بول رہے ہیں کہ بھائی کون ہے جو لے کر آئے گا. قال عفریت من الجن, جن صاحب کھڑے ہوئے. جو ٹائم پیریڈ انہوں نے دیا حضرت سلیمان کو, یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا زیادہ لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں اس کو لا سکتا ہوں. آصف ابن برقیہ نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں, اور لے بھی آیا. تو جب نبی خدا یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے کیسے حرام ہو گیا. یہ نبی تو ہمارے لیے بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں شرک و ضلالت سے جدا کریں اور خدا کی بندگی کی طرف لے کر آئیں. تو اگر یہ شرک و ضلالت ہو, اگر یہ بدعت ہو, اگر یہ گمراہی ہو, تو کیسے نبی خدا ہمیں اس کی طرف ہدایت کر سکتا ہے کہ جو خود قابل قبول نہ ہو. لہٰذا یہ قرآنی آیات اگرچہ بالخصوص ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن بالعموم قرآنی آیات بھی موجود ہیں اور بالعموم ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر اس قسم کے شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ بہرحال یہ جائز ہے, حرام بہرحال یہ کام نہیں ہے. اب اگر کسی کو حرمت ثابت کرنی ہے تو اس کو زور لگانا ہے, ہمیں زور لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. ہمارے پاس ایک ادلہ عامہ جو دلیلوں میں سے ہے وہی کافی ہے ہمارے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ تو پہلا مرحلہ ہوگا کہ یہ قطعاً حرام تو نہیں ہے, جائز بمعنی عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں. اب اگلے مرحلے میں اگر داخل ہوں, آیا ان کے استحباب کے اوپر یا ان کے رجحان کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی یمکن ان یقال, دیکھیں ابھی میں اس وقت تھوڑا سا فتووں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, یعنی فتویٰ کی خاص بالخصوص آغا سیستانی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں, ایک کتاب اگر آپ نے دیکھی ہو, انوار الہیہ کر کے ہے, آغا تبریزی کی لکھی ہوئی ہے, عقائد کے سوال جواب اس کے اندر دیے ہیں, اس میں بعض باتیں موجود ہیں. بعض آپ نے ایک اور کتاب دیکھی ہوگی, عزاداری از دیدگاہ مرجعیت, مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں, نام یہ فارسی کا ہے لیکن کتاب اردو میں. وہ بھی اگر آپ نے دیکھی ہو, کچھ باتیں وہاں کی ہیں, کچھ باتیں وہاں کی ہیں, کچھ دوسری ادلہ عمومی, یعنی ایک سمجھیں ایک کشکول ٹائپ کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علمی اعتبار سے کسی خاص کی طرف میں ابھی نسبت نہیں دینا چاہتا کہ مثلا آغا سیستانی اس کو مانتے ہیں یا اس چیز کو مانتے ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. ابھی اس سے قطع نظر صرف علمی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت, تاکہ آپ لوگوں کا جب سامنا ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تو اگرچہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال شاید کوئی بات آپ لوگوں کے لیے نئی ہو تو آپ کو فائدہ دے سکے. دیکھیے جو آیا ذی القربہ ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, یہ بعض فقہا نے اس کو دلیل بنایا ہے بہت سی رسومات کو صحیح کرنے کے لیے کہ یہ مودت کا ایک اظہار محبت کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے. آپ قائد اعظم کی وفات والے دن یا اس کی پیدائش والے دن چھٹی کرتے ہو, کیوں چھٹی کرتے ہیں بھائی؟ ہو گیا کام, ہو گیا, قائد اعظم بھی فاتا و ماتا, اور اگر پیدا ہوئے تو انہوں نے ہم پہ کون سا احسان کیا پیدا ہو کر, بعد میں کیا نہیں کیا وہ بھی ایک بحث ہے البتہ کہ یہ پاکستان بنا کے احسان کیا یا نہیں کیا, اللہ ایک بحث ہے, ابھی اس کو چھوڑ دیں ہم کہ کیا یا نہیں کیا. لیکن بہرحال ان کی پیدائش تو ہمارے لیے کوئی, ہمارا تو اس میں کوئی ہنر نہیں ہے نا کہ قائد اعظم اگر پیدا ہوئے ہمارا کیا دخالت ہے, درست. لہذا پیدا ہوئے, خوب ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہم ان کی پیدائش کو بھی مناتے ہیں. مر گئے, ہزاروں لوگ مرتے ہیں, ہم ان کی موت کو بھی مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک احسان ایک گروہ کے مطابق ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں آزادی دلوائی اور ہمیں ایک ایسا ملک دلوایا کہ جس کے اندر ہم سکون کا سانس لے سکیں اور آزادی سے اپنے
مذہب کے مطابق عمل کر سکیں، بالآخر ایک حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس احسان کے بدلے میں ہم ایک قسم کی ایک نوع تعظیم ہے اس کے اندر کہ آپ ان کو چھٹی کا دن رکھتے ہو ان کی پیدائش پہ یا ان کی وفات پر، یہی کام الکلام الکلام۔ ہم اہل بیت کی ولادت و شہادت کو مناتے ہیں، یا یہ رسومات جتنی بھی ہیں، یہ سب لوگ آتے ہیں، وفد آتے ہیں نا باہر سے، پھولوں کا ہار چڑھاتے ہیں قائد اعظم کے اوپر۔ اچھا چلو جی، ہمارے اوپر تو انہوں نے ایک احسان کیا، آزادی دلوائی ایک نظریے کے مطابق، اور یہ ساری جو باتیں ابھی عرض کی، وہ جو مثلا فرض کریں کسی دوسرے ملک سے اٹھ کر آ رہا ہے، اس کے اوپر کیا احسان کیا بھائی؟ مگر وہ بھی آئے گا پھولوں کی چادر چڑھائے گا، اگر کراچی آئے گا تو لاہور جائے گا علامہ اقبال کے مزار پہ پھولوں کی چادر چڑھائے گا۔ یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہے، ادائے احترام ہے اس ہستی کی نسبت کہ جس کے لیے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ خوب یہی چیز ہم بھی کرتے ہیں۔ تو بعض فقہا نے اس کو مودت اہل بیت کے اظہار کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ اس کے وجوب کے قائل نہ بھی ہوں تو کم سے کم ترجیح ضرور رکھتا ہے، کیونکہ یہ تو قطعاً طلب کیا ہے نا خدا نے، ایک مطلوب چیز ہے خدا کی نگاہ میں کہ مودت اہل بیت اختیار کرو۔ آپ اس مودت دیکھیں بہت سی چیزیں، یہاں پہ میں ایک بریکٹ میں ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں قرآن کی توہین حرام ہے، والدین کا احترام واجب ہے، درست؟ یا والدین کی توہین بھی حرام ہے۔ اب کہیں آپ نے کوئی روایتیں دیکھی ہوں، اکا دکا شاید بعض چیزیں مل جاتی ہیں جو تعین کرتی ہیں کہ یہ بھی توہین کا مصداق ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، شاید یہ جو امام سجاد کا رسالۃ الحقوق ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ظاہراً نقل ہوا ہے، تو مجھے اب اس وقت یاد آ رہا ہے، یا شاید گناہان کبیرہ غیر دستغیب شرازی کی حقوق والدین کے اندر، یہ بلاخر انہیں ایک دو کتابوں کے اندر شاید یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرما رہے ہیں اپنے پدر بزرگوار کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار کا ایک دوست تھا، مگر انہوں نے اس سے دوستی ختم کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یا شاید انہوں نے اس دوستی نہیں تھی میرے خیال میں، یہاں پر میرے کو خود تشویش آ گئی ہے۔ بہرحال ظاہراً مفہوم یہ تھا اس کا کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک جوان کو دیکھا جو اپنے باپ کے ہاتھ کا سہارا لے کر چل رہا تھا، تو امام نے کہا کہ یہ بھی حقوق والدین ہے، یعنی آپ نے اپنا بوجھ باپ پہ ڈالا ہوا ہے۔ اتنا بھی کرے تو بعض روایتیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ جس میں بعض مصادیق کو معین کیا گیا ہے کہ یہ بھی حقوق والدین یا توہین والدین کا حصہ بنتے ہیں، لیکن بالعموم آپ کو ایسی روایتیں نہیں ملیں گی کہ جس میں یہ بیان کیا ہوگا کہ والدین کا احترام واجب ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ احترام کریں یعنی کیا کریں؟ یعنی جب والدین آ جائیں کھڑے ہو جائیں، والدین آ جائیں آگے بڑھ کر ان کا بوسہ لیں، بالآخر گلے لگائیں، کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ روایتوں میں نہیں آیا، صرف اتنا ہے کہ احترام کرو یا اتنا ہے کہ توہین نہ کرو۔ اب یہ احترام اور توہین معین نہیں کیے گئے اس کے مصادیق، تو یہ کیونکہ روایات و آیات ملقات بعرف ہوتی ہیں، لہذا عرف جس چیز کو احترام سمجھے گا تو وہ احترام بن جائے گا، عرف جس چیز کو توہین سمجھے گا تو وہ توہین کا مصداق بن جائے گا، چاہے روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہ بھی آیا ہو۔ آپ کہیں جی روایت میں تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ جی والدین فرض کریں اگر بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ان کے سامنے اپنی ٹانگیں نہ پھیلائیں۔ یہ آیا مثلا بعض حقوق کے اندر کہ جی باپ کے آگے نہ چلو، لیکن یہ کہ جب بیٹھے ہوئے اس کے سامنے تو ٹانگیں پھیلا، شاید یہ بھی آیا بار اس رسالۃ الحقوق میں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جملہ بھی موجود ہے۔ حالانکہ بعض چیزیں جو ہمارے اپنے معاشرتی اعتبار سے ہوں، جن کو ہم سمجھتے ہوں کہ یہ بھی احترام کا یا توہین کا مصداق بنتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ تو کہیں روایت میں نہیں آیا، تو نہ آیا ہو روایت میں۔ روایت نے ایک عنوان کے اوپر حرمت یا استحباب کا حکم لگایا ہے یا وجوب کا حکم لگایا ہے، اور یہ چیزیں اسی عنوان کا مصداق بن رہی ہیں، لہذا آٹومیٹکلی یہ چیزیں واجب یا حرام بن جائیں گی، ولو ان کا تذکرہ روایتوں میں۔ یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ محبت اہل بیت و مودت ذی القربہ کو اختیار کرو،
اب یہ نہیں بتایا کہ مودت کے کیا کیا مصادیق ہیں، کس طریقے سے مودت کا اظہار کرنا ہے. تو جو بھی چیز معاشرے میں اظہار تعظیم کا ذریعہ بنتی ہے، اظہار محبت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ آٹومیٹکلی اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گی اور مطلوب بن جائے گی خدا کی نگاہ میں. جب مطلوب ہے خدا کی نگاہ میں تو یقیناً اس کے اوپر ثواب کا بھی اثر مترتب ہوگا. یعنی ایک چیز مطلوب مولا ہو اور اس کے اوپر ثواب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلوب کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو. جب خدا چاہتا ہے یہ کام ہو تو خدا پھر اس چاہت کے اوپر انسان کو اجر و ثواب بھی عطا کرے گا. لہٰذا ایک تو یہ آیت ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے مصادیق بنتے ہیں احترام کے، ادائے احترام کے، مودت کے، اظہار محبت کے. لہذا اس آیت کے ذریعے ہم ان چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں اور ان کا رجحان ثابت ہو سکتا ہے، ان کے اوپر ثواب مترتب ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک چیز. اچھا جی چلیں یمکن ان یقال کے چلیں آپ کا کیا کہتے ہیں بعض امور ایسے ہیں کہ جو مصداق بن رہے ہیں، مثلا اس محبت کے اظہار کا یا مودت کے اظہار کا. لیکن مثلا فرض کریں، حالانکہ ایک حساس مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں میری بحث صرف علمی بحث ہے، نہ میں کسی ایکس کی طرف ناظر ہوں، نہ کسی وائی کی طرف ناظر ہوں، نہ کسی زیڈ کی طرف ناظر ہوں. کوئی بھی، میں نے پہلے ہی شروع میں کہا کہ کبھی کسی فقیہ کے فتووں کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں. میں علمی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے آیا ہم کوئی دلیل ایسی رکھتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ہم تصحیح کر سکیں. اور یہ یا ثواب ان کے اوپر، جواز کے اوپر تو بات ہو گئی، ابھی ہم دوسرے مرحلے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے میری ان باتوں کو کسی کے ساتھ آپ اٹیچ نہ کیجیے گا کہ یہ کسی کی موافقت میں جا رہی ہیں تو کسی کی مخالفت میں جا رہی ہیں، تو مخالفت میں جانے کی بنا پر آپ کہیں یہ ان کی اینٹی ہو گئے اور انہوں نے ایسی باتیں کر دی. کوئی فقیہ میری اس وقت زیر نظر نہیں ہے، کوئی مجتہد میرے زیر نظر نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب آخری باتیں ہماری ہوئی تھیں، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ایک فقیہ اگر جامع الشرائط ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم نچلے لیول پر بیٹھ کر اوپر والے لیول کے بارے میں کوئی بات چیت کریں. حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم اپنے، شریعت آپ کو اپنے لیول پر انگلیاں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی، تو اپنے سے اوپر لیول پر کہاں انگلیاں اٹھانے کی اجازت دے گی؟ لہذا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس کو اس بحث سے بالکل الگ رکھتے ہوئے ان باتوں کو میری سنیے گا. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ چیزیں چلیں، بعض چیزیں ہم نے مان لی کہ جی یہ ادائے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، چلو مان لی. لیکن مثلا یہ زنجیر زنی اور یہ قمع زنی، آیا یہ بھی کوئی ادائے محبت کا اظہار ہے؟ بن سکتا ہے مثلا ہم کسی کی محبت میں یہ کام کریں؟ تو اولاً تو یہ کہ بھلے یہ بھی بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عاشق مگر اپنے معشوق کی محبت میں اپنی نسیں نہیں کاٹ لیتے. تو حسین سے بڑھ کر اور کون سا معشوق ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ اگر ہمارا عشق سچا ہو تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بن سکتے ہیں اظہار محبت اور مودت کا مصداق. کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ ہم اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش ڈالیں کہ یار یہ مثلا زنجیر مارنے سے کون سی محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ یہ بھی اظہار محبت ہے. ادھر یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال خون کے آنسو روئے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے خون کے آنسو روئے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے. مجھے بہت ہی مبہم سا جملہ، آپ لوگوں نے شاید کلپ چلے تھے، بہت چلے تھے مولانا صادق حسن صاحب کے. انہوں نے آغا حکیم کے زمانے کا کوئی واقعہ نقل کیا تھا، آغا حکیم ہی کا شاید، کہ کوئی ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بہت، میں نے کہا نا مجھے بہت ایگزیکٹ یاد نہیں، ایک مفہوم جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ کلپ میں نے سنا تھا، اس کا جو نچوڑ میرے ذہن میں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آغا حکیم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو باتیں یہ مبالغہ لگتی ہیں، کون خون کے آنسو روتا ہے؟ تو ادھر کوئی بندہ بیٹھا تھا، ان کا تم مصائب پڑھو. اس نے مصائب پڑھے، آغا نے گریہ کے بعد میں جب رومال تھا تو واقعی ان کی آنکھوں سے خون جاری تھا. تو یہ اب آپ سوچیں، سید تھے، اولاد رسول تھے، مگر کتنا فاصلہ ہے. انہوں نے کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب کسی نے کہا تھا مولا بہت نہیں ہو گیا، آپ نے اتنا گریہ کر لیا، امام نے کیا جواب دیا تھا؟ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. یعقوب کا ایک بیٹا تھا، آنکھوں سے صرف اوجھل تھا، انہوں نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں.
میرے تو 18 یوسف میرے سامنے ذبح کیے گئے ہیں، اور اس انداز سے ذبح کیے گئے ہیں جس طرح گھسون کو ذبح کیا جاتا ہے، کیسے میرا گریہ بند ہو سکتا ہے؟ تو یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے کہ امام سجاد خون کے آنسو رویا کرتے تھے، یہ حقیقت ہے کہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ لہذا اس میں یعنی وہی والی بات ہے، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی دلی اٹیچمنٹ کے ساتھ، کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہے، اس کے سامنے آپ مصائب پڑھ پڑھ کے الٹے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ ایک آدمی آپ کہتے ہیں حسین، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات تو ہم نے خود سنے ہوئے ہیں نا، یہ تو جیتے جاگتے آج کل کے زمانے کے فوقا کے واقعات ہیں۔ آغا خوئی مثلا کوئی ان کے پاس آیا، میں مدینے جا رہا ہوں، آغا خوئی صرف اتنا جملہ کہتے ہو کہ میرے جد کو میرا سلام کہنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نہ کوئی حسین کا تذکرہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف میرے جد کو میرا سلام کہنا۔ یہ وہ وابستگی ہوتی ہے انسان کی کہ جو دلی وابستگی ایک ذات کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی گہری یہ وابستگی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ریئیکشن ہوگا، اتنا زیادہ انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لہذا خون بہانا، قما ہو، زنجیر زنی ہو یا کسی اور شکل میں، یہ سب کے سب مصداق بن سکتے ہیں اس مودت اور محبت اہل بیت کے۔ یہ ایک، اس کے علاوہ آغا تبریزی نے اس کتاب میں ایک اور انداز سے بھی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے، صحیح سند روایت ہے کہ کل جزاء مکروہ الا الجزاء علی الحسین۔ جزا و فغا یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیتابی کا اظہار کرنا۔ اب بیتابی کے اظہار کے مراحل ہیں نا، بے چینی اور بیتابی کا جو اظہار ہے، ایک مرتبہ آپ ہلکے لیول پر اظہار کرتے ہیں، ایک مرتبہ بعض اوقات آپ کی طبیعت حد سے زیادہ بے چین ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ بے چینی ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں۔ یہ جو بیتابی کا اظہار ہے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کا مصداق بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مصداق بنتی ہیں۔ لہذا اور اس صحیح روایت کے مطابق اس کے اوپر یہ شخص مصاب ہے، یعنی اس کو ثواب دیا جائے گا، جزا دی جائے گی اس جز و فض کے اوپر کہ جو وہ حسین کی خاطر کرتا ہے۔ لہذا ان ادلہ کے ذریعے بھی ہم گریہ کرنا، ماتم کرنا، قما زنی، زنجیر زنی، ان ساری رسومات کو کہ جو ہم عزاداری کے اندر لے کر آتے ہیں، وہ ان ادلہ کے ذریعے بھی ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ان کو نہ فقط ٹھیک کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو قابل ثواب بھی مانا جا سکتا ہے۔ اور بعض فقہا کے فتوے بھی ہیں قما زنی اور زنجیر زنی وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کے لیے کہ یہ مستحب ہیں، ان کے اوپر ثواب دیا جائے گا۔ اور بعض مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں ایک پینافلیکس بنا ہوا تھا جو عراق میں لگا ہوا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کی تصویریں کھینچ کے لے کر آئے تھے، بعض دوستان، اور بعد میں اس کو پرنٹ کر کے کاپیوں کی شکل میں بھی بانٹا تھا۔ اس میں کتنے فقہا کے اقوال نقل تھے اس بات کے اوپر کہ کاش ہم بھی اس سعادت سے محروم نہ رہتے کہ ہم قما زنی کرتے ہیں۔ اب ایک 80 سالہ آدمی کے لیے آپ کہیں جی مار لیں جا کے، وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن بالآخر ان کی حسرتیں اس کے اندر موجود تھیں اس قما زنی کے حوالے سے۔ لہذا ہمارے پاس شافی اور وافی ادلہ، مثلا چھٹے امام علیہ السلام کہتے ہیں خدا رحم کرے اس سرخہ کے اوپر کہ جو ہمارے غم میں ہوتا ہے۔ سرخہ کہتے ہیں چیخ کر رونا، اونچی آواز میں رونا، دھاڑیں مار کر رونا، یعنی خدا ان دھاڑوں پر رحم کرے کہ جو ہماری خاطر ہوں۔ اور کیا چاہیے ہمارے کو اس سے صاف ستھری روایت سے زیادہ، اور کیا چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے ان آنسوں اور گریے کو جو ہے، اور وہ بھی دھاڑے مار مار کے رونے کو جو ہے، وہ چھٹے امام کی دعا کا مصداق بنا رہے ہیں کہ جو ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور اس قسم کی کیونکہ وہ عزاداری کی وہ روایتیں تو مجھے اب ساری آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سورج کو چراغ تو نہیں میں دکھا سکتا، لہذا وہ باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ان روایتوں کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں نہ فقط یہ کہ جائز بھی ہیں بلکہ یہ مطلوب مولا ہیں، مطلوب اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یعنی واقعی روایتیں تو عجیب و غریب ہیں، انسان ان روایتوں کو دیکھے تو
دنگ رہ جاتا ہے جو عزاداری کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ روز آ کے کچہری کیا کرتے تھے، آپ لوگ تو کچہری کو سمجھتے ہو، کچہری کیا کرتے تھے، درست بیٹھا کرتے تھے، مذاکرات کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ لوگ نہیں آئے، فضل کی روایت ہے یہ، ایک رات وہ نہیں آئے، اگلے دن آئے۔ چھٹے امام نے پوچھا کہ کل کہاں تھے تم لوگ؟ کہا مولا ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کل پہلی کا چاند دیکھا تھا، پہلی محرم کا، شب اول تھی، تو ہم نے چاہا کہ شب اول کی مناسبت سے ایک مجلس برپا کریں، لہذا ہم لوگ مجلس میں چلے گئے۔ پھر امام نے، روایت آگے تک جاتی ہے، امام نے اس کو کہا کہ یہ بتاؤ جب تم مجلس سے نکلے تو تم نے کسی کو دیکھا وہاں پر؟ کہا کہ جی مولا جب ہم نکلے تھے تو ایک شخص تھا لیکن بہت تاریکی تھی، پہچان نہیں سکے، بہت تاریکی تھی، چہرہ نہیں دیکھ پائے ہم۔ کہا وہ میں تھا۔ تعجب سے مولا کہتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں کہ مولا آپ تھے؟ تو آپ باہر جوتوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ آپ تو صاحب عزا تھے، چھٹے امام کا زمانہ ہے نا، آپ تو صاحب عزا ہیں، آپ کو تو صدر محفل میں ہونا چاہیے تھا۔ کہا جب میں داخل ہو رہا تھا میں نے دیکھا وہاں رسول خدا تشریف فرما ہے، وہاں امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں نے وہاں آنا مناسب نہیں سمجھا۔ واقعی تعجب آور ہے یہ روایت۔ چھٹے امام کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ چوتھے امام کا بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جوتوں کے پاس تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ سوچے تو صحیح، انسان سوچے تو صحیح کہ ایک عزادار کا کیا مقام بنتا ہے۔ خیر میں ابھی وہی والی بات ہے، وہ عزادار و عزاداری ان ساری چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، تو یہاں تک خلاصہ یہ نکلا ہمارا کہ بہرحال علمی اعتبار سے یمکن ان یقال کہ نہ فقط یہ کہ جائز ہو جائیں بلکہ یہ مطلوب مولا ہیں یہ چیزیں، اور ان کے اوپر اجر و ثواب بھی پروردگار عالم کی طرف سے دیا جائے گا۔ اب اگر ہم فتووں کی طرف جائیں تو ممکن ہے دیکھیں بعض فقہا کے نزدیک بعض باتیں ثابت نہ ہو پائی ہوں، انہوں نے ان کے استحباب کا فتویٰ نہ دیا ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہت سے فقہا نے، میں نے کہا نا کہ ان چیزوں کو مستحب بھی مانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقیہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جنہوں نے مستحب مانا ہو، بہت سے فقہا نے ان کو مستحب مانا ہے ان چیزوں کو، اور ان کے اوپر اجر و ثواب کی بھی بات کی ہے، اور ان کے فقدان یعنی خود نہ کرنے کے اوپر اپنی حسرتوں کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اسی کے اندر کالا لباس بھی آ جاتا ہے۔ آیا مثلا کالا لباس پہننا وہ بھی ایک اظہار محبت کا ایک مصداق ہے کہ جب کسی کا غم ہوتا ہے، دیکھیں یہ کالا لباس غم کی علامت ہے یا سوگ کی علامت ہے، یہ صرف ہمارے اندر نہیں، یہ اکثر معاشروں میں یہ ملے گا آپ کو، حتیٰ انگریزوں میں بھی شاید یہ ملے گا کہ وہ کالا ڈریس پہنتے ہیں۔ ایران میں آپ چل جائیں آپ کو ملے گا کسی کی بھی موت ہو جائے جو بھی آتا ہے نارملی وہ کالے لباس میں آتا ہے، عراق میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اور دوسرے معاشروں میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ بھی بالآخر ایک اظہار ہمدردی ہوتا ہے سامنے والے کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں، ہم اہل بیت کے غم میں شریک ہیں، اظہار ہمدردی کر رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں، جس طرح آج آپ غمزدہ ہیں ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اور وہ روایتیں شامل ہو جائیں گی خود بخود، وہ 8ویں امام کی روایت جو ابن شبیب کو پہلی محرم کی رات آپ لوگ یقیناً پڑھیں گی بھی انشاءاللہ، جہاں پہ بھی ممبر پہ جائیں گے اور بیان کریں گے، بہت بہترین روایت ہے، آپ ضرور پڑھیے گا کہ اس میں امام کا جملہ کیا تھا، اے ابن شبیب اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا، اور تم اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہماری خوشی میں، معیار یہی دیا ہے ہم اپنی ولایت کا کہ تم اگر ہمارے موالی ہو، ہماری ولایت کو مانتے ہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہو، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین۔ اور یوم شہادت ہو کسی بھی امام کا ہو، یقیناً فاطمہ زہرا غمگین ہوگی، یقیناً امام زمانہ غمگین ہوں گے، لہذا آپ کالا لباس پہن کر اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی مولا آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ یمکن ان یقال کہ یہ بھی ایک عمل آپ کا ایک عنوان آیا ہے بعض روایتوں میں
اس کے ذریعے بھی اس کے ثواب کو نکالا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے، کہ یہ مواسات اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ظاہر مجھے یاد پڑتا ہے آغا تبریزی کے کلمات میں یہ جملہ موجود ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مواسات یعنی ہم آہنگی کرنا، وہی اظہار ہمدردی کرنا، یہ اس کا مصداق بنتا ہے، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قطعاً مطلوب مولا ہے، اور یہ اس کا مصداق ہے، تو قطعاً یہ بھی مطلوب مولا ہے، اور مطلوب مولا ہے تو مصاب ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ترجیح رکھتی ہو مولا کی نظر میں، مطلوب ہو مولا کی نظر میں، اور اس کے اوپر ثواب مترتب نہ ہوتا ہو۔ لہذا اس مواسات اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے بھی ان ساری چیزوں کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ادلہ عامہ بھی موجود ہیں، ان کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اصالت الحلیت ان کو شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بعض عزاداری کے حوالے سے یا مودت اہل بیت کے حوالے سے جو ادلہ موجود ہیں وہ بھی اس کو شامل ہوتی ہیں۔ کل جزائن والی روایات اس کو جو صحیح سند ہے بقول آغا تبریزی کے، وہ بھی اس کو شامل ہوتی ہیں۔ مواسات اہل بیت علیہم السلام والی روایات یا صلہ اہل بیت علیہم السلام کے ان کے ساتھ صلہ، دیکھیں صلہ رحمی آپ آغا دستگاہ شیرازی کو دیکھیے گا گناہ کبیرہ میں، جہاں پہ انہوں نے قطع رحمی اور صلہ رحمی جڑواں بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جہاں پہ قطع رحمی کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کی بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک عنوان، جب صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بات کی، ایک عنوان بنایا ہے کہ اہل بیت کی نسبت صلہ رحمی۔ تو ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اہل بیت کی نسبت بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، پھر اس کا بھی مصداق بن جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس ایک نہیں کئی وافر مقدار میں دلیلیں موجود ہیں کہ ان کے رجحان کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کے ثواب کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کے جواز کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں، اور کسی قسم کا ان رسومات کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا پہلا حصہ فقہی اعتبار سے۔ میں نے کہا نا فقہی اعتبار سے یہ چند چیزیں آتی ہیں کہ یہ رسمیں کیسی ہیں، جائز نہیں ہیں، مستحب نہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کالے لباس پہننے کا مسئلہ آتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور کوئی چیز اگر ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ لیں تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ورنہ پھر آگے بڑھیں گے۔ فقہی اعتبار سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو عزاداری کے حوالے سے، فی خدمتکم۔ سر کچھ ہمارے نزدیک تو مثلاً ایسے ہیں کہ یہ مثلاً جواز پہ دلالت کرتی ہیں، مثلاً یہ زوجنہ ہے، علم ہے، تعزیہ ہے، مثلاً دوسرے جو اہل سنت برادران ہیں وہ اس چیز کو یعنی برا سمجھتی ہیں، یعنی یہ ان کے نزدیک یعنی مذہب کی ایک توہین شمار ہوتا ہے، یعنی ان کو دیکھ کر کے وہ ہمارے مذہب کی طرف نہیں آتے، تو کیا ہمارے لیے ان کو نکالنا جائز ہے یا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک قانون ہم نے بتایا تھا کہ توہین مذہب نہیں ہوں یہ رسمیں۔ اب یہ ایک بحث ہے، آپ نے، میں اس وقت ذہن میں آیا تھا وہ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، ورنہ رہ جاتے ہیں، میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ بات میں کرتا ہوں ابھی۔ دیکھیں ایک اعتراض جو زنجیر زنی کما زنی پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے توہین کا سبب بنتا ہے، غربی دنیا میں دکھایا جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کوئی تلواروں سے مار رہا ہے، کوئی زنجیروں سے مار رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آگے وہ کیل ویل مارتے ہیں، سندھ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، درست؟ تو یہ کلپس اتنے کلپس بنائے جاتے ہیں، جس سے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں اور غربی دنیا میں دکھایا جاتا ہے دیکھو یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ واقعاً ہمارے لیے حرام ہو جائیں گے کہ وہن مذہب بن رہی ہے یہ چیز؟ یہ ایک اسی طریقے سے ممکن ہے آپ کہیں کہ جی گھوڑا دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھیں بیوقوف ہے گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں لوگ، خواتین گھوڑے کے کان میں گپے مار رہی ہیں، پھوکے مار رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھو کیسے احمق لوگ ہیں، یہ گھوڑے کے کان میں باتیں کر رہی ہے، یہ گھوڑے کے نیچے سے نکل رہے ہیں، گزرتے بچوں کو گزار رہی ہیں، خود گزر رہے ہیں، لات مار دے تو سر پھٹ جائے یا بندہ ہی مر جائے، یہ جائز ہو جائے گا پھر؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں ایک تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر وہ یہاں پہ میں آپ کی علمیت کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے موضوع، درست؟ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے موضوع۔ بیان حکم فقی کا کام ہے، بیان حکم آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، یہ آپ استفتاء کریں،
ان کی ذمہ داری ہے مثلا، یا وہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ کیا ہے. 3-4 میں شک ہو جائے کیا کرنا ہے وہ بتائے گا. درست. بھولے سے نجس لباس میں نماز پڑھ لی، کیا حکم ہے وہ بتائے گا. ایک گلاس کے اندر ایک مائع ہے، نہیں معلوم یہ شراب ہے یا کوکو کولا ہے، وہ بتائے گا کہ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے. مثلا مشکوک چیز کا کیا. جہاں بھی احکام کو بیان کرنے کا کام ہے، بیان حکم فقیہ کا کام ہے، لیکن تشخیص موضوع فقیہ کا کام نہیں ہے. تشخیص موضوع میرا اور آپ کا کام ہے. فرض کریں آغا سیستانی آ کے مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب میں یہ پینے لگا، ابھی قریب ہی پہنچا تھا منہ کے، انہوں نے فوراً وہاں سے چھوٹتے کہتے ہیں بھائی یہ تو شراب ہے، کیوں پی رہے ہو، شراب پینا حرام ہے. آیا اب میرا آپ سے سوال، میں اس کو پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا ہوں؟ آغا سیستانی خود بول رہے ہیں کہ یہ شراب ہے اور شراب پینا تو حرام ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ ان کا فتویٰ بھی ہے یہ شراب پینا حرام ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ میں اس کو پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا ہوں؟ اور ٹن ہو گیا تو بولے ہم آپ کو خود ہی گھر پہنچا دیں گے. دیکھیں موضوعات طے کرنے کے لیے 2 عادلوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے. اگر کیا بلاخر تقلید کرتے ہیں تو تم مانتے ہیں نا ان کو عادل، تم یہ میکسیمم 1 عادل ہوا. 1 عادل کی گواہی سے کوئی موضوع ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ شاید آغا سیستانی کا بھی یہی نظریہ. لہذا آپ لاکھ بولتے رہیں کہ یہ شراب ہے، میں ابھی بھی پی سکتا ہوں اس کو، اس لیے کہ میرے کو نہیں، میرے حساب سے کوکو کولا ہے، میں تو اس کو کوکو کولا مان رہا ہوں، تو آپ کے نزدیک شراب ہے، میرے نزدیک نہیں ہے شراب. تو میرا قول، میری تشخیص میرے لیے حجت ہے. ہاں آغا سیستانی اس کو نہیں پی سکتے، ان کے لیے تشخیص یہ ہے کہ یہ شراب ہے، وہ نہیں پی سکتے. لیکن میری تشخیص یہ ہے کہ یہ کوکو کولا میں پی سکتا ہوں. چاہے انہوں نے کہا ہے، آپ کہیں یار جس کی تم تقلید کرتے ہو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے رہیں. ہاں اگر 2 عادل آ کے کہیں کہ جی یہ شراب ہے، اب میری کہانی ختم ہو گئی، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے میری تشخیص یہ ہو کہ یہ کوکو کولا ہے. لیکن جب بینہ قائم ہو گیا اس بات کے اوپر کہ یہ شراب ہے تو البینۃ حجۃ، لہذا اب یہاں پر مجھے رکنا پڑے گا. لیکن 1 عادل، اگر آپ کو یاد ہو ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، استاد شاگرد ہیں شیخ طوسی اور شیخ مفید، ان کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے. مجھے اس وقت میرا خیال ہے شیخ مفید شاید استاد ہیں اور شیخ طوسی شاگرد ہیں. اور ایک دفعہ یہ حرم میں پہنچے تو یہ شاید سید مرتضیٰ کا، سوری شیخ طوسی کا نہیں ہے، سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کا ہے کہ شیخ مفید استاد ہیں اور سید مرتضیٰ شاگرد ہیں. یہ پہنچے حرم میں، شیخ گھوڑا اپنا کھڑا کیا، زین اتار کے سائیڈ میں رکھی کہ وہ بھی آرام کر لے، اور حرم میں چلے گئے. واپس آئے تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ بابا یہ جو ہے اس کے اوپر کتے نے پیشاب کیا ہے، یہ نجس ہے آپ کی زین. انہوں نے باندھی، اس پہ بیٹھے اور چل پڑے. کہا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کتے نے اس پہ پیشاب کیا ہے. کہ بھائی 2 عادلوں کی گواہی معتبر ہے، تو میکسیمم اگر مانوں تمہیں عادل تو 1 عادل ہو، تو 1 عادل کی گواہی سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. بلاخر دونوں میں نزاع ہوا، طے یہ پایا کہ امیر المومنین کے سے سوال کیا جائے. انہوں نے ایک رکا لکھا اور امیر المومنین کے حرم میں ڈال دیا. تو امیر المومنین نے یہاں پر شیخ کی تائید کی. اب جواب آیا، اس کے اوپر لکھا ہوا جواب آیا کہ اس میں انہوں نے شیخ کی تائید کی کہ شیخ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر شیخ کہہ رہے تھے تو شیخ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں سے ثابت ہوتا ہے، لہذا ان کے نزدیک پاک ہے. تو یہ اسی طرح یہ بھی حال ہے. آغا سیستانی اگر کہتے بھی رہیں تو میرے لیے 1 عادل کی گواہی بنے گی، میرے لیے ابھی بھی یہ پاک ہے، میں اس کو استعمال کر سکتا. تشخیص موضوع فقیہ کا کام نہیں ہے. اگر کہیں بولتا ہے الا ان کے موضوع شرعی موضوع ہو، الا ان کے موضوع شرعی ہو، اور وہاں پر جیسا غنا کے اندر یہ اختلاف ہے کہ آیا غنا جو ہے وہ عرفی موضوع ہے یا شرعی موضوع ہے. آغا خمینی اس کو شرعی موضوع مانتے ہیں، لہذا وہ اس کی تعریف بھی خود ہی بیان کرتے ہیں.
وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ موضوع آیا یہ غنا ہے یا غنا نہیں ہے، وہ تشخیص دیں گے. لیکن جو شرعی موضوعات کے علاوہ ہیں، بہت کم ہیں اس قسم کے موضوعات کے جو شرعی ہوں جن کے اندر ہم کہیں کہ فقیہ کا قول حجت ہے. اس کے علاوہ تقریباً جو 95-97% موارد ہیں موضوعات کے، وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ تشخیص ہمارے اپنے ہاتھ میں. اب یہ کہ آیا یہ رسم جو ہے وہن مذہب بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، یہ موضوع ہے یا حکم ہے؟ تشخیص موضوع ہے. اب مجھے طے کرنا ہے کہ واقعی یہ رسم وہن بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہن ہے تو میرے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن اگر میری تشخیص یہ ہے کہ اس میں کوئی وہن نہیں ہے تو میرے لیے یہ حرام نہیں بنے گی، میرے لیے پھر بھی یہ جائز رہے گی. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں لوگوں کو تو کہنے کے لیے موقع چاہیے ہوتے ہیں، لوگ تو ہر کچھ بولتے ہیں. آپ جا کے شیطان کو کنکر مارتے ہیں. فرض کریں اسی کا کلپ بنایا جائے اور غربی دنیا میں بھیج دیا جائے کہ دیکھو یہ ہے مسلمان جو پاگلوں کی طرح ایک دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں، تو کیا ہم حج میں سے نکال دیں؟ کہیں جی اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں. اس دیوار نے ان کا کیا بگاڑا جو اس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے نا. وہی وہ دیکھیں ان میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک مغالطہ ہو رہا ہے یہاں پر. یہ تو اتنی ساری نصوص تو آپ کو سنائی نا میں نے یار. بھائی یہ بھی تو نصوص سنائی نا آپ کو میں نے، عرض تو کی اتنی ساری تو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں میں نے. اگر توہین مذہب کی بات ہو، دیکھیں میں مقصد کیا ہوتا ہے، پہلے میری دوسری جملہ سن لیں پھر دیکھیں شاید مسئلہ آپ کا حل ہو جائے. مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ان کی چیزیں ہماری طرف لے آئیں، ہماری چیزیں ان کی طرف لے آئیں. اگر اس کو آپ آگے پیچھے صدر و ذیل سے کاٹ کر لے کر آئیں گے تو کبھی بھی آپ نتیجہ صحیح نہیں نکالو گے. آپ کو ممکن ہے کوئی چیز حماقت ہی لگے اگر آپ اس کے صدر و ذیل سے اس کو کاٹ کے پیش کرو گے. لیکن اگر آپ صدر و ذیل کے ساتھ پیش کرو گے، آپ ان کو بتاؤ کہ یہ کما مار رہے ہیں، اس تھیم کے تحت مار رہے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، پھر بھی کیا وہ کہیں گے کہ یہ وحشی لوگ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ وحشی کہیں. آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ جو بیٹھے رو رہے ہیں یہ اس لیے رو رہے ہیں، یہ وجہ ہے ان کے رونے کی. آپ کے خیال میں پھر بھی پاگل مانیں گے لوگ ہمیں کہ پاگلوں کی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ ایک چیخ چیخ کے کچھ پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ رو رہے ہیں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ وہن زبردستی کا بنایا جاتا ہے، وہن ہو نہیں رہا ہوتا. وہن ایک چیز سے مثلا فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ نے اس کی کہانی ایسی بنا دی کہ یہ وہن بن گیا. وَإِلَّا اگر آپ ان کو پوری صدر و ذیل کے ساتھ کہانی سنانے کے بعد اس کو بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ تو آپ کی طرف رجحان پیدا کریں گے اس میں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نواسے رسول کا 1400 سال گزر گئے ابھی بھی اس طرح سے غم منا رہے ہیں، کل ان کا انتقال ہوا. یہ ہمارا باپ مر جاتا ہے کتنے دن ہم روتے ہیں، برسی پہ بھی رونا نہیں آ رہا ہوتا، بڑی مشکل سے منہ نیچے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. سال گزرا نا، 1400 سال گزر گئے ہیں، نام لیتے ہیں آنسو شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو جذب کریں گی کہ یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی محبت ہے ان لوگوں کی، یہ کیسے رہبر تھے ان کے کہ جن سے اتنے محبت کرتے ہیں یہ لوگ. یہ میرا ذاتی خیال یہ کہ نہ فقط یہ کہ آپ کے دین کو مضبوط کرتا ہے، یہ آپ کی شیعت کو مضبوط کرتا ہے، یہ آپ کے اس جذبے کو مضبوط کرتا ہے، مضبوطی سے پیش کرتا ہے کہ جو آپ کا اور حسین کا ایک لگاؤ موجود ہے. ہم لوگ جب دم بریدہ قسم کی چیز ایک سامنے پیش کر دیں گے، ان کی بھی کوئی رسم ہمارے سامنے اس طرح آ جائے تو ہم بھی یہی کہیں گے یار یہ تو پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کے اندر کوئی لاجک ہوگی، کوئی تھیم ہوگی، اس کے ساتھ پیش کیا جائے گا، کوئی پس منظر ہوگا، کوئی پیش منظر ہوگا، اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ بھی ممکن ہے کہ نہیں یار یہ تو کوئی بیوقوفوں والے کام نہیں کر رہے، تو بہت اچھی بات ہے. یعنی اتنا جذبہ تو کسی میں ہوتا ہے. لہذا یہ توہین اور وہن مذہب بنتا ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں. اگر سارے
मुकदमात के साथ पेश किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई तौहीन मज़हब बनता हो, बल्कि मैं आपकी खिदमत में वो बात पेश कर रहा हूँ जो मैंने खुद पूछी हुई है। ये जब शुरू में आगे रहबर ने ये फतवा दिया था कि ये हराम है, वहन मज़हब, उनका नज़रिया था कि ये वहन मज़हब है। मैं गया आगा के दफ्तर में, कुंभ में, उनकी जो हैत इस्तिफ्तात बैठी हुई थी, उनके पास मैं गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्योंकि ये बहस चल रही थी कि आगा का हुक्म है या आगा का फतवा है, बिलाखिर इससे थोड़ा बहुत इल्मी एतबार से फ़र्क पड़ जाता है। मैंने उनसे पूछा कि ये आगा का हुक्म है, ये फतवा है? उन्होंने कहा कि फतवा है, हुक्म नहीं है, फतवा है आगा का। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आगा ये कहते हैं कि ये हराम है इसलिए कि ये वहन मज़हब हो रहा है, अगर कहीं वहन मज़हब ना हो तो फिर आगा की राय क्या है? मुक़य्यद है ना आगा का फतवा, तो क्योंकि ये वहन मज़हब हो रहा है इसलिए हराम है। मेरा उनसे सवाल ये था कि अगर ये वहन मज़हब ना हो तो फिर आगा क्या कहेंगे, फिर आगा की राय क्या है? पहले तो वो हंसा थोड़ा सा, कहते मगर मीशे हो सकता है ऐसे कि वहन मज़हब ना हो। तो भले मीशे, क्यों नहीं हो सकता? जब उर्फियात की बात है, मौजू की बात है। मैंने कहा आप हमारे मुल्कों में आए, पाकिस्तान में आए, वहाँ पर तो इससे शीयत मजबूत बनती है इन चीज़ों से, तो वहन कहाँ हो गया? ये तो कुव्वत का सबब बन रहा है ना वहन, यानी वहन तो सुस्ती है ना, तो उसका बरअक्स कुव्वत का सबब बन रहा है। उनका जुमला ये था कि फिर हलाल हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। मुश्किल हमारी ये होती है मेरे भाइयों कि हम लोग चीज़ को जैसी होती है वैसे पेश नहीं करते हैं। हम लोग होते हैं जज्बाती लोग, और जज्बातियत में आकर चीज़ को इतना मरोड़ तोड़ करके पेश करते हैं और उसी चीज़ के ऊपर इश्यूज़ खड़े करते हैं, उसी चीज़ के ऊपर झगड़े खड़े करते हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों के सिंध गया हुआ था, पता नहीं कौन सा इलाका था, मुझे अब याद नहीं है इस वक्त। आशूर के जुलूस के लिए झगड़े चल रहे थे, दो तंजीमों के झगड़े। एक कह रहा था कि जी कमाजनी नहीं होगी, उसकी बजाय खुतबा पढ़ा जाएगा इमाम हुसैन का। अब देखिए हम लोग भी तो, वो कहते हैं ना देख से ज़्यादा चमचा गर्म, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ये चीज़ें जो है हद में रह के इंसान बात करे, जो हमारी हद है हम उसमें रहें, ठीक है बात करो आप। और वो कहते कि नहीं हर साल होता तो इस साल भी हो गया, कुछ चौक था उसके ऊपर। मैंने उनको ये कहा कि भाई देखो, तुम अगर रहबर के मुक़ल्लिद हो तो ये फ़र्ज़ करो अगर आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद है, उनका फतवा है, तो तुम क्यों उसको मना कर रहे हो? आगा सिस्तानी के नज़दीक हराम नहीं है, या वो तवक्कुफ़ के कायल हैं और वो कहते हैं कि किसी और की तरफ आप रुजू कर लो, आगा वहीद कहते हैं जायज़ है, बल्कि वो तो शायद इस्तेहबाब के भी कायल हैं। तो आप क्यों उसको रोक रहे हो? भाई आपका मर्ज़े मना कर रहे, आप ना करो, लेकिन जिसका मर्ज़े इजाज़त देता है उसको क्यों रोक रहे हो आप? ये वहाबियों वाला काम हम लोग करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एतराज़ सऊदी अरब पर क्या है कि बाबा तुम्हारे नज़दीक बिदअत है, तुम ना करो, मेरे नज़दीक बिदअत नहीं है, मुझे क्यों रोक रहे हो? भाई हराम तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो हराम नहीं है ना, मेरे लिए तो जायज़ है ना ये काम। भाई मेरी शरीयत इसको जायज़ मानती है, तुम्हारी शरीयत इसको हराम मानती है, तो तुम ना करो, हमें क्यों रोकते हो भाई? भाई रोकना नहीं, अनिल मुनकर, मुनकर यानी क्या? कोई हराम हो रहा हो, मैं कोई हराम नहीं कर रहा, तो फिर कौन सा मुनकर है जो आप रोक रहे हो? तो यही काम हम लोग भी करते हैं छोटे पैमाने पर, यही काम हम लोग भी करते हैं। बाबा तुम्हारा मर्जी इजाजत नहीं देता, सर आंखों पर ना मारो, मारोगे घर लग करोगे, लेकिन जिसका इजाजत दे रहा है उसको क्यों रोक रहे हो? उसके गले में क्यों फंदे बांध रहे हो तुम? लिहाजा जो होता है होने दो। तुमने अगर वो पढ़ना, खुतबा पढ़ना, खुतबा पढ़ने से कौन इनकार करेगा यार? इमाम हुसैन की कलिमात ही है ना, कोई काफिर होगा जो इनकार करेगा? मोमिन कैसे इनकार कर सकता है? वो तुम अगले चौक पे पढ़ लो, ये अगर 2 बजे काम होता है तुम वो 4 बजे कर लो। ये जिद लगाना कि नहीं उसी जगह पर उसी टाइम पर, ये कोई मुनासिब चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें आप लोग माशाल्लाह जिन्होंने रसाइल पढ़ी है, वहाँ पर आप जब तारुज़ की बहस आती है, बाब तारुज़ तादुल व तराजी में आप पढ़ते क्या कानून बनाते हैं? अलजम ओ औला महमा अमकन, जब तक जमा करना मुमकिन हो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप दोनों को या किसी एक को छोड़ें। जब जमा करेंगे तो इसका मतलब है दोनों पर अमल हो रहा है। और तर में क्या है, या तो दोनों को छोड़ना लाजिम आएगा, आप कहीं जी टकरा गए छोड़ दो दोनों को, या आप कहीं जी तरजीह लेकर आए एक को पकड़ो एक को छोड़ दो, बिलाखिर एक छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जम के अंदर तो दोनों पर अमल हो रहा है, तो जब जम मुमकिन है तो तर की तरफ क्यों जाते हो आप? लिहाजा 2 बजे वाला काम 2 बजे होने दो, जो नई चीज़ डालनी है उसको 4 बजे डाल दो, तो दोनों काम हो जाएंगे। चाय का वक्फा डालना है? अच्छा
चलें जी 10 मिनट का फिर आखिर के अनाउंसमेंट करो कि आखिर के 10 से 15 मिनट इनके जलसे के तकरीबन जो समझे कि अभी समझे आप 6 बजे दोबारा आ जाए तो 6:15 तक फिर आमिर भाई 6:20 तक 20 मिनट क्योंकि फिर 10 मिनट चाहिए था फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कुरानदादी वगैरह लगे है ना चश्म क्लास में तो वो चलें जी 10 मिनट अब आप चाय पी लें चाय पीने 6 बजे बाद बोले आ जाए 10 मिनट आ जाए